اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ جی، بات اصول عقائد میں چل رہی تھی کس چیز کی؟ توحید کے بارے میں بتایا تھا اصول دین کتنے ہیں جی؟ 5 ہیں اصول دین۔ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، 5ویں قیامت۔ یہ جو کتاب آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اصول عقائد، اس کا فارسی میں جو کتاب ہے اس کا نام ہے 50 درس۔ تو ہر اس کے اوپر اصول دین 5 ہے نا، ہر اس کے اوپر 10 درس دیے ہیں۔ جیسے توحید کے ہم 9واں درس پڑھیں گے آج، کہ خدا کو ثابت کرنا ہے۔ خدا کو کیوں تلاش کریں؟ تلاش کرنے کے فائدے کیا ہیں اور تلاش کیسے کریں، اس کے اوپر آپ دلیلیں 10 درس توحید پہ دیں گے۔ پھر اس کے بعد عدل کے بارے میں 10 درس میں گفتگو کریں گے، پھر نبوت، پھر امامت، پھر قیامت۔ تو 9ویں درس کے بعد یہاں پہنچی ہے، توحید کی گفتگو چل رہی ہے کہ خدا کو کیوں مانیں اور کیسے مانیں۔ آئیے وہی بات چل رہی تھی کہ کیسے پہچانیں۔ 2 راستے بتائے تھے، ایک اندرونی یعنی اندر کا راستہ جو کہ سب سے قریب ہے۔ اندر کا راستے سے مطلب روح کے اندر کا، ہاں کبھی آپ جسم کے اندر کا سمجھے تو جسم تو باہری راستے میں آ جائے گی، اور ایک ہے باہری بیرونی راستہ یعنی باہر کا راستہ خدا کو پہچاننے کا، یعنی خدا کو ان ذریعے سے پہچانا جا سکتا۔ وہ راستہ جسے ہم دیکھ رہے ہیں، وہ چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں کائنات میں، ان چیزوں کو دیکھ کر ان چیزوں کے اندر نظم و ضبط اور شعور کو ثابت کر کے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ ان کو خلق کرنے والا کتنا باشعور اور کتنا قدرت مند اور کتنا بڑا عالم ہوگا جی۔ مثال کے طور پر انسان اپنے برین کے اندر دیکھ لے، خالی پورے جسم کے اندر خالی ایک دماغ میں غور و فکر کر لے، پورے جسم پہ کریے، منع نہیں ہے، پورے جسم کے ایک ایک حصے پہ کریے، آپ کو عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں گی۔ جیسے میں نے جب سنا تھا، ابھی پہلے نہیں پتا تھا، آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا بہت سو کو شاید، کہ آدمی کے اندر کوئی چیز بیکار خلق نہیں ہے، لیکن ڈاکٹروں نے ریسرچ کی تھی کہ انسان کے داہنے پیر میں ایک لمبا سا دھاگا ہوتا ہے، رگ سی ہوتی ہے نا، کیا ہوتی ہے وہ؟ کسی کام کی نہیں ہے، وہ فالتو ہے، وہ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ فالتو، سبھی سمجھتے تھے کہ آج تک یہ فالتو ہے، لیکن اب سے جب سے یہ مرض آنا شروع ہوا نا، کون سا اٹیک، یہ ہارٹ والا، ہارٹ سرجری والا، جب سے آپشن آنے لگا کہ ہارٹ پرابلم ہوتی ہے تو ہارٹ سرجری ہوتی ہے، تو اس میں وہ ڈالا جاتا ہے پائپ ٹائپ پورا جسم میں، سینے میں، ہاں تو اس نس کو ڈال کے وہ نس وہاں کام آتی ہے۔ آج پتہ لگا کہ نس جسے آج تک ہم بیکار سمجھ رہے تھے، پورے پیر میں لمبی تھی، وہ دیکھیے کتنے کام کی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو کتنوں کو پتا تھی یہ بات جی؟ پتا تھی، یہ تو شروع سے ہی پتا تھی، بس کیونکہ آپ اس زمانے کی ہیں اس لیے پتا تھی، ٹھیک ہے؟ کہ جب ہارٹ سرجری ہوتی ہے تو ایک رگ پیر میں سے نکال کے جسم سینے میں ڈالی جاتی ہے پورے حصے میں، تب جا کے وہ سرجری بھی بہت 7-8 گھنٹے چلتی ہے شاید ہارٹ سرجری، 10-12 گھنٹے اتنے لمبی چلتی ہے جی، 12 گھنٹے سرجری چلتی ہے ہارٹ کی جب ہوتی ہے، تو وہ چیز وہاں ڈلتی ہے جسے آج تک ہم بیکار سمجھ رہے تھے کہ کسی کام کی نہیں، وہ دیکھیے کتنے کام کی ہے۔ تو اب اگر جسم کے ایک ایک حصے پہ غور و فکر کرتے چلے جائیں، جسم ہو یا دنیا کی اور بہت سی چیزیں ہیں، دنیا کی درادر کی چیزیں دیکھنا تو بات کی بات، آپ اپنے جسم پہ غور و فکر کر لیجئے، اس کی بناوٹ پہ آپ سمجھ نہیں سکتے، تو آپ کو کتنا نظم و ضبط، کتنا شعور نظر آئے گا، کتنا ہم ایک چھوٹے سے موبائل کو بنانے والے سے موبائل دیکھ کے کیا پتہ لگا لیتے ہیں کہ اس کا بنانے والا کتنا شعور والا ہوگا۔ تو کیا موبائل کے اندر شعور نظر آ رہا ہے؟ اس کے اندر علم لکھا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، لیکن ہم اس کی بناوٹ کو دیکھ کے اس کے ہدف کا بھی پتہ لگا لیتے ہیں، اس کے بنانے والے کی قدرت کا بھی پتہ لگا لیتے ہیں، اس کے عقل کا بھی پتہ لگاتے ہیں، اس کے شعور کا بھی، سب کچھ پتہ لگ جاتا ہے یا نہیں لگ جاتا ہے جی؟ تحسین فاطمہ، فیروز فاطمہ جی آقا بتائیے، اب چھوٹا سا موبائل یا جتنی بھی مشینری ہے، آپ ان مشینوں کو جو انسان نے بنائی ہے سب کو دیکھ کے اس کے بنانے والے کا علم کا پتہ لگا لیتے ہیں، کتنا بڑا پڑھا لکھا ہوگا، کتنا شعور والا ہوگا، کہ اس کا ہدف، اس کا مقصد سب پتہ لگ جاتا ہے۔ تو جب ہم ایک چھوٹی سی مشین سے پتہ لگا لیتے ہیں تو اس کائنات کو خلق کرنے والے کا پتہ نہیں لگا سکتے کہ اس کائنات کے اندر جو یہ کیا کہتے ہیں، تعجب آور
جس پہ یقین بھی نہیں کر سکتے. ایسے ایسے عجائبات پائے جا رہے ہیں دنیا میں جس کو ہماری عقل سوچ بھی نہیں سکتی. ایسے ایسے عجوبے دنیا میں موجود ہیں اور ایسی ایسی شعور موجود ہے. تو ان کو خلق کرنے والا کتنا بڑا قدرت مند باشعور ہوگا جی. ایک ایٹم کئی لاکھ کے شہر اس کی آبادی والے ایک شہر کو بم اڑا سکتا ہے. آپ یہ نہیں کہ ابھی مار سکتا ہے, آئندہ اس کے زمین بنجر بنا دے گا اس شہر کی. کتنی تباہی لا سکتا ہے. ناگساگا جاپان میں 2 جگہ کہاں گرایا تھا امریکہ نے, آج تک وہاں آبادی نہیں بچ سکی, نہ وہاں پہ زمین بنجر ہو جاتی ہے. انسان تو مرتے ہی کئی لاکھ لوگ مارے گئے تھے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اتنی قدرت مند چیز ہوا میں فضا میں ٹہل رہی ہے, اور اتنی ہے وہ کہ آپ یہ سوچیں کہ ایک آدھ نہیں ہے, اتنی ہے کہ زبان اگر ہم دیکھیں لامحدود ہے, اور اتنی باریک باریک ہے کہ اگر سوئی کی نوک پہ رکھیں کتنی باریک ہوتی ہے تو کئی لاکھ ایک نوک پہ آ جائیں گے, کئی لاکھ سوئی کی ایک نوک پہ آ جائیں گے. تو اب یہ بتائیے کہ اتنا خطرناک ایٹم, اتنا طاقتور ایٹم جو کئی لاکھ کے ایک آبادی والے شہر کو تباہ کر سکتا ہے, اور ایسے ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں ایٹم ہماری فضا میں ہمارے آس پاس ٹہل رہے ہیں, تو کون سی قدرت ہوگی جو اتنی طاقتور چیز کو ایسے کنٹرول میں کر کے رکھا ہے جی. تو اب اس کے بنانے والے کا علم, قدرت, شعور کا پتہ نہیں لگے گا. اتنا ماننے کے بعد کیا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ایک مادے نے خلق کیا ہے اس کائنات کو, جبکہ ہمیں پتا مادے پہ نہ عقل ہے, نہ شعور ہے, نہ طاقت ہے جی. تو اس سے پتہ لگا سکتے ہیں. مثال اب 9واں درس دیکھیے ایک ایک کر کے, پھر برین کی مثال دی تھی, اس کے بعد چمگادڑ کی مثال دی کہ چمگادڑ کی صرف ایک بات پہ بات گفتگو کی 8ویں درس میں. کون سی بات پہ؟ کہ اس کے اندر راڈار جیسا سسٹم ہے. اس ایک اتنا تعجب آوار ہے, اگر پورے جسم پہ اس کے ہم غور و فکر کر لیں, اور ہو سکتا پوری دنیا کو انسانوں کو آج تک پتہ بھی نہ ہو اس میں اور بہت چیزوں کے بارے میں, اتنی عقل و شعور ابھی انسان میں آیا ہی نہ ہو کہ انسان چمگادڑ کی اور چیزوں پہ ریسرچ کر سکیں, اور جنے ایسی کتنی چیزیں. تو اب بتائیے کہ کائنات میں سب سے عقل مند مخلوق انسان ہے, اور انسان کے پاس عقل و شعور کتنا ہے؟ جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ. تو جس کے پاس وہ سمندر ہوگا, وہ سمندر تو میں اپنی وجہ سے کہہ رہا ہوں جبکہ لامحدود ہوگا. محدود کرنا خدا کے علم و قدرت کو تو محدود کر ہی نہیں سکتے, تو اس کا مالک کتنا لامحدود ہوگا, خلق کرنے والا. اب چمگادڑ کی مثال دی, اب دیکھیں کیڑے مکوڑوں کی اور پھولوں سی, جو بھونرے دیکھے ہوں گے آپ نے پھولوں پہ منڈراتے ہوئے, دیکھے ہیں آپ نے, کہیں مدھو مکھی منڈرا رہی ہے, کئی بھونرے منڈرا رہے ہیں جی. ہلو جی جی. جی آگر حشرات اور پھولوں کی آپسی باہمی یعنی آپسی دوستی, کیڑے مکوڑوں اور پھولوں کی آپسی دوستی. آپ دیکھیے موسم بہار کے موسم کی کسی خوشگوار صبح میں, آپ جب موسم گرما کی آمد ہو, یعنی موسم بہار چل رہا ہو, بس گرمی آنے والی ہو, تب آپ باغات یا سرسبز و شاداب کھیتوں کی سیر پر نکلے. صبح ہی صبح آپ کو سرسوں لہلاتی ہوئی ملے گی, یا جو بھی اس موسم میں پھل ہوتے ہیں سب آپ کو لہلاتے ہوئے کھیت ملیں گے. سینکڑوں قسم کے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے, شہد کی مکھیاں, بھنورے, تتلیاں, ننھے ننھے پتنگے, آپ یہ کیڑے ہوتے ہیں. آپ کو بغیر کسی شور و غل کے ہر طرف اڑتے ہوئے نظر آئیں گے, بغیر کسی شور و غل کے اتنی چیزیں آپ کو اڑتی ہوئی, کہیں مدھو مکھیاں, کہیں بھنورے, کہیں تتلیاں, سب اڑ رہے ہیں. ایسا جیسے وہ کسی ایک مشن پہ لگے ہوئے ہیں, جو ایک پھول سے اڑ کر دوسرے پھول پر بیٹھ رہے ہیں, اور اس شاخ سے اس شاخ کی طرف پرواز کر رہے ہیں. ایسا دیکھتے ہیں آپ کو منظر دیکھا ہے آپ نے ایسا؟ بھلے کھیتوں میں جنگلوں میں نہ دیکھا ہو, اپنے اسکول کے پارکوں میں تو دیکھا ہوگا, کالجوں کے, ادھر سے ادھر آپ اڑتے مل جائیں گے اس موسم میں. یہ سب اپنے اپنے کام میں اتنی سرگرمی کے ساتھ مشغول ہیں, اتنے مشغول ہیں اپنے کام میں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غیر مرئی نہ دکھائی دینے والی اور خفیہ طاقت ایک سنجیدہ حاکم کی طرح, ایک حاکم جو آرڈر دیتا ہے, آرڈر دینے والا سنجیدہ, بردبار, سلجھا ہوا, جو آرڈر دیتا ہے, آپ کام کراتا ہے اس طریقے سے جیسے ان سے کوئی کام کرا رہا ہے, اس کی طرح ان کے سر پر کھڑی کیا ہے, ان کے سر پر کھڑی ہوئی برابر ان کو حکم دے رہی ہے. غیر مرئی طاقت, نہ دکھائی دینے والی طاقت. ایسا لگتا ہے ان کو دیکھ کے کہ ایک نہ دکھائی دینے والی طاقت ان کے سر پہ کھڑی ہے اور ان کو آرڈر دے کے کام کرا رہی ہے. ایسا ہی لگتا ہے ان کو دیکھ کے جی. تو کہہ دیا کریں کم سے کم, یا نہ لگتا تو بتائیے جی آقا. جی. چلیے, بہت احسان آپ لوگوں کا, اتنی دیر میں کہا تو صحیح. پھولوں کے ریشوں کے زرد رنگ میں لتھڑے ہوئے ان کے پاؤں, پھولوں کے جو ریشے ہوتے ہیں ان کے زرد رنگ میں ان کے لتھڑے ہوئے سنے ہوئے پیر. مدھو مکھیوں کو دیکھا ہوگا اسکول سے اسکول جب وہ اڑتی ہیں تو ان کے پیر لتھڑے ہوئے سنے ہوئے ملیں گے آپ کو. ان کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جی
बारवर्दी मजदूर, बोझ उठाने वाला मजदूर अपने कारखाने में इंतहाई दिलचस्पी, शौक और इनेमाक के साथ मशगूल होकर अपनी जिम्मेदारी की अदायगी में मशगूल है। आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल जैसे अपने काम में बड़ा संजीदा तौर से लगे हुए हैं ये। अब मसला ये है कि बेशक उनको ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है? देखिए ये जिम्मेदार, आपको लगता है इन्हें देख के कि शायद कोई जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, कोई है गैर न दिखाई देने वाली ताकत जो इन्हें गाइड कर रही है, ऐसा लगता है? हाँ, होता बिल्कुल लगता है। तो उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ये जिम्मेदारी इतनी अहम और बड़ी है कि उसके बारे में प्रोफेसर लियोन बेल्टेन ये कहता है, ये रिसर्चर एक अंग्रेज है, वो ये कहता है कि बहुत ही कम लोग जानते हैं, बहुत ही कम लोग ये जानते हैं अगर ये कीड़े ना होते तो हमारे फलों की टोकरियां खाली रह जाती जी। कनीसवा ये क्या कहते हैं, तहसीन फातिमा, फिरोज फातिमा, आपको आम खाने को नहीं मिलते। ये जो अभी किलो 10 किलो 5 किलो के हिसाब से अम्मी ला दीजिए, पापा लाए हैं, अम्मी लाई हैं, भाई लाए हैं, और ये हम आम जो बड़ा बकौल एक साथ के काट के खाते हैं चूस के, वहाँ वो आम हमें खाने को ना मिलते जी। मरियम खान, फातिमा जहरा, सकलैन, ये फल हमें खाने को ना मिलते, हमारी टोकरियां खाली खाली नजर आती, ना ये आड़त नजर आती आपको, ना ये पेटियां नजर आती हैं अनारों की और पेड़ सेब की, अमरूदों की, ये सब खाली होते हैं। ये कौन कह रहा है? प्रोफेसर लियोन बेल्टेन कहते हैं कि बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि अगर ये कीड़े मकोड़े ना होते तो हमारे फलों की टोकरियां खाली रह जाती। हम उस लियोन बेल्टेन की बात को इस जुमले के इजाफे के साथ बढ़ाते हैं। ये बात हम और बढ़ा रहे हैं इसमें कि हमारे बागात और खेतों में जो सब्जा, शादाबी और तरावत, ताजगी नजर आती है ना, वो चंद बरसों के बाद मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है। आपको मालूम है कि कुछ बरसों बाद ये सारी तरावत, ताजगी खत्म हो जाती है सब चीजों की जी आगा। क्योंकि ये हशरात दर हकीकत फलों की परवरिश करते हैं, जिसे हम कीड़े मकोड़े ऐसे समझ लेते हैं, ये असल में फलों को, ये फूलों को और फलों की परवरिश करते हैं ये, और फलों और फूलों के बीजों को तैयार करते हैं ये। यकीनन आप इसकी हकीकत जानने को, अब आपको लग रहा होगा कैसे, हर कोई जानने की ख्वाहिशमंद होगा भाई ये कैसे फलों की और फूलों की परवरिश करते हैं कीड़े मकोड़े जी। और अब देखिए ये बात मैं आप लोगों को बयान कर रहा हूं, आप लोगों को ताज्जुब भी नहीं हो रहा होगा और आप जानने के ख्वाहिशमंद भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अब इतनी तरक्की कर चुका है इल्म का, आपको सब मालूम है ये बातें, नहीं? हेलो जी। हाँ, अब जरा इल्म इतना तरक्की कर गया है कि ये किताब इस वक्त पढ़ाई जा रही है आपको, तो आपको कोई शौक नहीं उठ रहा है बात जानने का कि भाई हमें के फल परवरिश करते हैं ये कीड़े मकोड़े। क्योंकि आपको पता है कि ये करते हैं, लेकिन हमें पता तो है कि ये कीड़े करते हैं, लेकिन कभी हमने गौर व फिक्र किया कि इतनी अक्ल से किसने दी ये काम करने की? क्या बेजान बेअक्ल शऊर मादा से ये अक्ल दे सकता है, ये शऊर दे सकता है? हम जानते तो है, हर चीज को जानते हैं, आज इल्म ने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन उसमें हम गौर व फिक्र नहीं करते कि जब इतना अक्ल शऊर है तो उसका खालिक कितना बड़ा अक्ल शऊर और ला इल्म या ला महदूद इल्म का मालिक होगा और ला महदूद कुदरत का मालिक होगा। अभी देखिए, क्योंकि ये हशरात दर हकीकत फलों की परवरिश करते हैं और फूलों के बीजों को तैयार करते हैं, यकीनन आप इस हकीकत के जानने के ख्वाहिशमंद होंगे। इस बात की वजाहत कुछ यूं है कि ये नबातात का अहम तरीन जो जिंदगी का अमल है, नबातात की जिंदगी का सबसे अहम मकसद क्या है, हदफ क्या है? तलक़ी और तख्लीक, तख्लीक और तलक़ी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेकोंडेंटिंग जी। ये काम है इनका कि ये फल देते हैं। तख्लीक होता है तलक़ी, यानी अमल तख्लीक और अमल तलक़ी क्या होता है इसको अभी देंगे आप। तलक़ी कहते हैं छिड़कने को, यानी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर इसका मादा उस पर छिड़कते हैं, तब जाके वो नर जो है उसका उस पर जाता है, तब वो मादा फल देती है, फूल देती है, पेड़ जो होते हैं। इन हशरात की मदद से, और ये जो है आप समझ रहे होंगे कि भाई जानवर है, इंसान है, इसमें तो नर मादा मिलते हैं तब आसान है मिलना, लेकिन पेड़ पौधे तो बेचारे अपनी जगह पे खड़े हैं, ये कीड़े ही अंजाम देते हैं ये काम कीड़े अंजाम, इन हशरात की मदद से ही अंजाम पाता है। यकीनन आपके इल्म में बात होगी कि हैवानात की तरह फूलों में भी नर और मादा पाए जाते हैं, सब आप जानते हैं कि पेड़ और पौधों में भी जानवर और इंसानों की तरह नर और मादा होते हैं, इनके भी मीटिंग होती है, और जब तक इनके दरमियान जिनसी मिलाप का अमल वकूफ पजीर न हो, आपको मालूम है जब तक हैवान और इंसान में जब तक जिनसी अमल मिलाप ना हो तब तक
کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نسل نہیں بڑھے گی. لیکن ایسے ہی پیڑ پودوں میں بھی ہے، جب تک ان کا جنس، لیکن جنسی ملاپ جانور انسان کا تو ممکن ہے، دونوں اختیار رکھتے ہیں، ادھر سے ادھر آ جا سکتے ہیں، لیکن پیڑ پودے تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. یہ کون کرتا ہے یہ کام؟ یہ کیڑے مکوڑے کرتے ہیں. جب تک یہ جنسی ملاپ کا عمل واقع نہ ہو ان میں بیج، پھول اور پھل پیدا نہیں ہوتے. لیکن کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ مختلف قسم کے پیڑ اور پودے جو بے حس و حرکت ہوتے ہیں، نہ ان میں حرکت ہی نہیں، کھڑے ہیں ایک جگہ، تو ان میں ملاپ اور اختلاط اور ملنے کا یہ عمل کس طرح انجام پاتا ہے؟ بیچارہ ایک پیڑ یہاں کھڑا ہے، نر اور مادہ وہاں کھڑا ہے، بتائیے بیچارے کبھی زندگی میں پاس نہیں آ سکتے، تو پھر یہ کیسے؟ اور نر پودے اور درخت کے تخم، مادہ درختوں اور پودوں کے تخم تک کیسے، یہ انڈے اس کے انڈے اس کے انڈے تک کیسے پہنچیں گے؟ کیسے پہنچ حاصل کرتے ہیں؟ اور ان کے درمیان یہ ازدواجی شادی شدہ تعلقات کیسے قائم ہوتے ہیں؟ ان تعلقات کے لیے سب سے اثردار رابطے کا جو ذریعہ ہے یہ حشراتی ہیں، یہ کیڑے ہیں، یہ کیڑے ہیں. جبکہ بعض حالات میں ہوا کی مدد سے بھی عمل انجام پاتا ہے، بعض حالات میں ہوا سے بھی اڑ کے ادھر سے ادھر ہوتا ہے. لیکن یہ کام ایسا بھی آسان نہیں ہے جیسا کہ ہم خیال کر رہے ہیں ہوا چلی اور ادھر کا ادھر ہو گیا، کیڑے مکوڑوں نے ادھر سے بیٹھ کے ادھر بیٹھ گئے. اتنا بھی آسان نہیں ہے، بلکہ یہ مبارک اور پربرکت شادی جو حشرات یا ہوا کے ذریعے انجام پاتی ہے، اس کے لیے بھی باقاعدہ تیاریاں کی جاتی ہیں، باقاعدہ رشتہ بھیج کے شادیاں وادیاں ہوتی ہوں گی بھائی، وقت اور تاریخیں مقرر کی جاتی ہیں. اور جی ان سب کاموں کو انجام دہی میں طویل، لمبی اور دلچسپ داستان عمل میں آتی ہے. اس کا کچھ حصہ یہاں پیش کیا جاتا ہے. دو قدیمی اور مخلص دوست، یہاں پہ کچھ حصہ ہم نے اس میں یہ بتا دیا کہ بھائی پیڑ اور پودوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں. ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کی میٹنگ ہی کیڑے مکوڑے کراتے ہیں یا ہوا کراتی ہے. تو ہم نے اتنی آسانی سے، ہمیں پتا ہے، لیکن کیا یہ کام اتنا آسان ہے؟ نہیں. یہ مبارک کام جو ہے، ان کی شادی جو ہوتی ہے، اس کے لیے بھی ٹائم رہے وہ سب معین ہوتا ہے. اس کی مثال یہاں پہ دے رہے ہیں. دو قدیمی اور مخلص دوست، دو پرانے اور مخلص دوست. مخلص یعنی خلوص کے ساتھ رہنے والے. علوم طبیعت، طبیعت یعنی نیچر کے جو علوم ہیں ان کے ماہرین نے طویل اسٹڈی اور ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ حاصل کیا ہے کہ نباتات اور پھول، پیڑ پودے اور پھول علم جمادات کے دوسرے دور کے دوسرے نصف میں، علم جمادات کا ایک دور، دوسرا دور کا ہاف میں یہ عالم وجود میں آئے ہیں. کیا مطلب؟ جمادات کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے نباتات، ایک ہوتا ہے جمادات. نباتات میں پیڑ پودے آتے ہیں، جمادات میں پتھر وغیرہ. تو یہ علم جمادات کا جو دوسرا دور ہے، یعنی جمادات سے بڑھ کے تھوڑا سا نباتات، نباتات کے بعد حیوان آتا ہے، حیوان کے بعد انسان آتے ہیں، تو جمادات سے تھوڑا آگے بڑھ کے ہاف میں پہنچ کے اس کے اگلے دور میں پہنچ کر تب یہ وجود میں آئے ہیں. یہ پیڑ پودے، یہ پیڑ پودے تب وجود میں آئے ہیں. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسی دوران حشرات بھی پیدا ہوئے. جب یہ پیڑ پودے وجود میں آئے نا، نباتات اور پھول، یہ سب جس دن یہ پیدا ہوئے اسی دن کیڑے مکوڑے بھی پیدا ہوئے. اب آپ سوچئے کائنات کا خالق کتنا دور اندیش ہے کہ وہ ایک چیز کو خلق کرنے سے پہلے اس کی ضروریات ساتھ میں خلق کر رہا ہے. آپ بتائیے کتنا بڑا حکیم ہوگی وہ ذات، حکمت والی، ہدف والی وہ ذات ہوگی کہ جسے معلوم ہے کہ ایسا آئندہ ان چیزوں کو فلاں چیز کی ضرورت پڑے گی اور یہ ضرورت ٹائم سے پہلے حاضر ہونی چاہیے. ورنہ اگر ہم انسان جیسا کوئی چیز بنانے لگیں تو ہمیں تو بنانے کے بعد جب تک چوٹیں نہیں لگیں گی، جب تک نقصان نہیں جھیلیں گے، جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں لگے گا اسے اب کب کیا ضرورت پڑے گی، اس اعتبار سے ان کمیوں کو آہستہ آہستہ دور کرتے ہوئے چلتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ انسان جب کوئی مشینری بناتا ہے تو بنا کے لانچ ہو جاتی ہے، اب آہستہ آہستہ اس کی کمیاں آتی ہیں مارکیٹ سے کہ فلاں جگہ یہ کمی ہے اس میں، اب اس کمی کو دور کرتا ہے انسان. پھر آگے چل کے کہ اس میں یہ بھی کمی ہے. جیسے آپ نے دیکھا اسی لیے سسٹم ہر چیز کا اپڈیٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. یہ سسٹم کا اپڈیٹ ہونا بتا رہا ہے کہ اس کا بنانے والا اتنا دور اندیش نہیں تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ آگے آگے کیا پرابلمس آ سکتی ہیں، ورنہ اگر اسے پتا ہوتا تو پہلے ہی بناتے وقت ساری چیزیں اس میں رکھ دیتا. ایسا ہی ہے نہیں ہے؟ تو یہ تو ہے ایک محدود چیزیں بنانے والا ہے خالق. ایک طرح سے انسانی چیزوں کو بنا رہا ہے، یہ بھی خالق ہے نا، ایک محدود ہے، اس کا علم بھی محدود، اس کے ہر چیز محدود ہے. جب یہ کوئی چیزیں بناتا ہے تو اسے نہیں پتا کہ جو چیز میں بنا رہا ہوں آئندہ اسے کس کس چیز کی ضرورت پڑے گی. بعد میں جب پڑتی رہتی ہے، جیسے جیسے ضرورت پڑتی ہے ایسے ایسے اس ضرورت کو پورا کرتا جاتا ہے. لیکن آپ سوچئے کائنات میں کوئی چیز ایسی ہے کہ وہ خلق تو ہوئی ہو اور اسے بعد میں کوئی ضرورت پیش آئی اور اس کی ضرورت پوری نہ ہوئی ہو بغیر کچھ کیے. کیڑے، دو پیڑ کے آپس میں میٹنگ ہوتی ہے،
तो उन्हें मीटिंग के लिए कीड़ों की जरूरत थी, क्या कीड़े बाद में आए? देखिए क्या कह रहे हैं, जिस दिन ये पैदा हुए तभी कि ये भी वजूद में आए। तो ऐसी जात कौन सी जात होगी? क्या बेहिस्सो हरकत, बेअक्ल शऊर मादा ये काम कर सकता है? जी कर दीजिए जी। जी अल्लाह के वास्ते। तो ये जिस दिन ये वजूद में है उसी दौरान हशरात भी पैदा हुए हैं, और खिलकत आलम की कायनात की खिलकत के तवील तारीख में ये दोनों वफादार, और फिर जब से लेके ये खल्क हुई है कायनात तब से लेके अब तक ये दोनों कीड़े मकोड़े और ये नेचर आपस में वफादार और गहरे दोस्तों के मानंद रहते चले आए हैं, और हमेशा एक दूसरे के वजूद की तकमील कर रहे हैं। दोनों का वजूद एक दूसरे के बगैर अधूरा है, दोनों का वजूद दूसरे के बगैर अधूरा है, दोनों एक दूसरे के वजूद को मुकम्मल कर रहे हैं, एक दूसरे के वजूद की तकमील कर रहे हैं, दोनों आज तक साथ चले आ रहे हैं। फूल अपने दोस्तों का मुंह मीठा करते हैं, भाई फूल जो है उन्हें अपने रस से उनका मुंह मीठा करने और उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए हमेशा बेहद मिठास अपने अंदर जखीरा करके रखते हैं। आइए, जब तक मेरे अंदर मिठास नहीं होगी तो क्यों आने लगा वो मेरे पास? तो अपने अंदर मिठास ये रखते हैं, और जिस वक्त हशरात नर के तुख्म को मादा में मुंतकिल करने के लिए फूलों के अंदर दाखिल होते हैं तो फूल ये मिठास उनको पेश करते हैं, लीजिए आप हमारा रिश्ता लेके आए हैं, मुंह मीठा कीजिए। जी ऐसा ही होता है, और ये खुश जायका रस हशरात के लिए इस कदर मरगूब और पसंदीदा है, मरगूब यानी उन कीड़े मकोड़ों के लिए इतना पसंदीदा है कि वो बेख्तियार उसकी तरफ खींचे खींचे चले आते हैं। तो जहां देखिए आप मधुमक्खी यहां उड़ाइए, खुद ब खुद उड़ के कहां पहुंचेगी? जहां फुलवारियां होंगी। क्यों? उसके अंदर कुदरत ने एक ऐसी चीज रखी को कशिश है उनमें, वो फूल खींचेंगे, आइए आइए मेरा रिश्ता लेके आइए, मिसाल के तौर पर, ठीक है। अब वो आएंगे, वो उनके लिए मुंह मीठा कराया जाएगा, वो फिर उड़ के जाएंगे और उनका काम करेंगे। जी जी, तो ये एक तरह से बीच में शादी ब्यूरो है। ये कौन? कीड़े मकोड़े क्या हैं? चलता फिरता शादी ब्यूरो है, ये शादी कराते हैं। ये बाज माहिरीन नबातात क्या है, बोटनिस्ट, बोटनी बोलते हैं ना नबातात के इल्म को। जी जी, उनका ये कहना है कि फूलों की जो भीनी भीनी खुशबू और दिलकश रंग, उनका दिलों को लुभा लेने वाला उनका रंग रूप, ये भी हशरात को अपनी तरफ जज्ब करने में अहम किरदार अदा करते हैं। और ये बात आप जानती हैं कि खुदा ने नर और मादा में यही तो फर्क रखा है कि नर मादा के अंदर एक ऐसी खासियत रखी है कि खिंचा चला आता है, जज्ब करने में और अहम किरदार अदा करते हैं। उनके रंग रूप, उनकी खुशबू, ये सब अहम किरदार अदा करते हैं कि कीड़े उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। शहद की मक्खियों पर होने वाले मुख्तलिफ तजुर्बात से ये साबित हुआ है, रिसर्च से ये साबित हुआ है कि ये फूलों के रंगों में फर्क को समझती हैं। बताइए, मधुमक्खी में भी इतना अक्ल शऊर है कि वो फूलों के रंग में क्या फर्क, उस फर्क को समझती हैं और खुशबू को भी सूंघती हैं। दर हकीकत ये फूल हशरात के लिए अपने आप को इस तरह सजाते और बनाते और खुशबू रखते हैं, और खुशबू में इस तरह से बसाते हैं कि बाज़ौक ज़ौक वाले जो भंवरे हैं और खुश सलीका जो शहद की मक्खियां, उनकी दिलकशी को देखकर खींची चली आती हैं उनकी तरफ, और फूलों की दावत को कबूल करके कि भाई दावत ही तो दे रहे हैं, एक तरह से वो फूल अपनी तरफ सज के खुशबू दे के दावत करके फौरन ही उस मरहले की इब्तदाई कार्रवाई वो आगाज करते हैं, यानी उसके पास जाते हैं, उनकी शीरीनी को भी खा जाते हैं। और यही मखसूस किस्म का शीरीन रस हशरात की बेहतरीन गजा भी माना जाता है, और जब शहद की मक्खियां इस मिठास को एक जमा कर लेती हैं तो शहद तैयार हो जाता है। क्योंकि जिस वक्त ये हशरात कीड़े फूलों के पास आते हैं तो उनमें थोड़ी सी मिठास खाते हैं और एक बड़ी मिकदार अपने छत्ते में, थोड़ा सा तो खा लेते हैं पेट भर के, और बाकी बचा के अपने छत्ते में ले आते हैं। मोहब्बत और दोस्ती का ये रिश्ता कि जिसमें दोनों का फायदा पोशीदा है, मुज़मर है, दोनों का फायदा है। क्या फायदा है? उनका पेट भरता है, वो इकट्ठा करते हैं, और उनका फायदा यह है कि उनका रिश्ता लेके आने वालों का जाहिर सी बात है वो मीठा कराते हैं, वो उनको भी जोड़े मिलाते हैं। वो ये जो फायदा दोनों का, यानी इसका मतलब दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, दोनों एक दूसरे को मुकम्मल कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के वजूद को मुकम्मल कर रहे हैं। हमेशा से ये जो इनके मोहब्बत और दोस्ती का रिश्ता है हमेशा से हशरात और फूलों के दरमियान कायम है और कायम रहेगा। अब आप देखिए, अब इतनी मिसाल तो दे दी, इससे तौहीद कहाँ है? इससे तौहीद कहाँ टपक रही है? इससे तौहीद कैसे साबित करेंगे? देखिए, तौहीद का एक दर्स
جب انسان پھولوں اور حشرات کیڑے مکوڑوں کی زندگی کے ان دلکش دلوں کو لبھا دینے والے اور تعجب خیز نقطوں کا جب اسٹڈی کرے گا تو اسے بے اختیار اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ پھولوں اور حشرات کے درمیان یہ محبت اور دوستی کا رشتہ کس نے قائم کیا ہے؟ کس نے انہیں بتایا کہ آپ کو ایک ساتھ رہنا ہے اور آپ ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہو اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہی مکمل ہو؟ کس نے بتایا؟ پھولوں کو یہ مخصوص مٹھاس، یہ خوش ذائقہ کھانا، یہ یہ رنگینیاں کس نے دی ہیں؟ پھولوں کو یہ دلکش رنگ و روپ اور خوشبو کس نے عطا کی ہے کہ جس کی وجہ سے حشرات، اور پھر خوشبو اور رنگ تو دیا ہی دیا، کس نے یہ چیز رکھی کہ حشرات اس کو دیکھ کے سونگ کے کھینچے چلے آتے ہیں؟ کس نے کیا؟ جی بے اختیار جس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ کیڑوں، بھوروں، شہد کی مکھیوں اور تتلیوں کو یہ دلکش اور رعنائی رنگ برنگی رنگینیاں اور نازک نازک پاؤں کس نے عطا کیے ہیں کہ وہ پھولوں کے بیجوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور انہیں اتنا شعور بھی دے دیا کہ انہیں پتا ہے کہ یہاں کے بیج نر کے بیج اٹھا کے مادہ پہ چھڑکنا ہے ہمیں؟ کس نے کر دیا کہ ان کے بیجوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا کام جی انجام دیتے ہیں؟ شہد کی مکھیاں ایک مدت تک کسی خاص قسم کے پھولوں کی طرف ہی کیوں متوجہ رہتی ہیں؟ جی ایک موسم چل رہا ہے تو ایک خاص قسم کے پھولوں پہ ہی جائیں گی سب۔ اس کائنات میں حشرات اور پھولوں کی زندگی، سب سوالات ذہن میں آئیں گے نہیں آئیں گے جب ہم کیڑے مکوڑوں کی پھولوں کی زندگی پہ، باٹنی پہ، ان پہ سب پہ ریسرچ کریں گے اور دیکھیں۔ حالانکہ اب دیکھیں کتنا آسان ہو گیا، شروع میں کہا تھا نا، کیونکہ آج سائنسی علوم نے اتنی ترقی کر لی ان سب کو، یہ ایک طرح سے یہ خدا کو معرفت کی ایک کتاب ہے یہ۔ تو اب باٹنی پہ ریسرچ ہو چکی نا، علم باٹنی ہے نہیں ہے، تو اس میں جب ریسرچ ہوئی ہے تب آپ اس میں غور و فکر کریں گے تو یہ سوال ذہن میں آئیں گے نہیں آئیں گے کہ انہیں اتنا شعور کس نے دیا، ان میں رنگینیاں کس نے بھری، اس میں مٹھاس کس نے بھری، ان میں کشش کس نے رکھی، کیسے کھینچے چلے آتے ہیں، کیسے ان میں شعور ہے کہ نر کے بیج اٹھا کے مادہ پہ چھڑکتے ہیں۔ اس کائنات میں حشرات اور پھولوں کی زندگی کی تاریخ کا آغاز ایک ساتھ ہی کیوں ہوا ہے؟ جس دن پیڑ پودے وجود میں آئے اسی دن یہ کیڑے مکوڑے بھی۔ آیا کوئی بھی انسان چاہے وہ کتنا ہی ہٹ دھرم کیوں نہ ہو، کتنا ہی ہٹی کیوں نہ ہو، کیا وہ اس بات پر یقین کر سکتا ہے کہ یہ تمام واقعات پہلے سے کوئی اسکیم اور پروگرام کے بغیر حضور میں آ گئے، بغیر کسی اسکیم کے وجود میں آ سکتی ہیں؟ جب انسان چھوٹا سا کام کرتا ہے تو پہلے کتنی بڑی اسکیمیں بناتا ہے، پریکٹیکل تو بعد میں کرتا ہے، تو کیا اتنی باریک کام بغیر کسی اسکیم کے وجود میں آ سکتے ہیں؟ چاہے کتنا بھی ہٹ در ہو، میں نہ ماننے کا، میں نہ ماننے کا، میں نہ ماننے کا، اتنی باتیں پڑھ کے کیا وہ بھی اس بات کو مان لے گا کہ یہ بغیر کسی اسکیم اور پروگرام کے بغیر ظہور میں آئے ہیں؟ اور پھر یہ بات مان لے گا وہ کہیں کہ بے حس و حرکت مادہ، بے عقل و شعور، نہ عقل رکھتا ہے نہ شعور مادہ، ان حیرت انگیز واقعات کو خود بخود انجام وجود میں لے آئے ہیں؟ کہتے ہیں نا بہت سے، یہ کائنات کو کوئی خالق نہیں، خود بخود ایک دم سے ایک بلاسٹ ہوا یہ وجود میں آ گئی۔ تو آپ بتائیے کیا بے عقل و شعور مادہ یہ کام کر سکتا ہے؟ اتنی تعجب خیز چیزیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز۔ اس کا جواب کیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے رب نے مدھو مکھی کی طرف وحی کی، یعنی کیا وحی کی؟ یعنی اس کے جبلت، اس کی فطرت میں یہ بات رکھی، ان اتخذی من الجبال، کہ تو پہاڑوں میں بیوتن گھر بنا، ومن الشجر، اور درختوں میں گھر بنا، ومما یعرشون، اور جہاں پہ تم رہتے لوگ آبادی میں وہاں پر تم اپنا گھر بناؤ۔ یہ کس نے کہا مدھو مکھی کو؟ یہ تمہارے رب نے اس کو کہا ہے۔ ثم کلی، اس کے بعد تم کھاؤ، من کل الثمرات، تمام پھلوں سے، فسلکی سبل ربک ذللا، اور پھر اللہ کے راستے پر، پروردگار کی راہوں پر تابع داری کے ساتھ چلتی جا، اس کی اطاعت کرتی ہوئی چلتی جا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ تمہارے رب نے۔ تو اب سمجھ گئے کائنات کا خالق کیسا ہوگا؟ وہ تمام صفات کا تو تب کم سے کم پتہ لگ ہی گیا کہ اس کے اندر یہ صفات ہوں گی کہ وہ لامحدود علم کا مالک ہوگا کیونکہ اتنا علم ہے، وہ لا علم قدرت کا مالک ہوگا کیونکہ اتنی قدرتیں یہاں پائی جا رہی ہیں، اتنی قدرت والا ہی کر، اور علم، شعور، حکمت اور اسکیم، پلانر، دور اندیش، بعد میں سب کیا، یہ سب چیزیں صفات اس کے اندر ہوں گی جس نے خلق کیا ہے۔ اب بتاؤ یہ تمام صفات کیا کائنات میں کس خدا کے علاوہ کسی کے اندر ہیں؟ جی نہیں ہوگا۔ تو پھر اس کا مطلب خدا جس کے اندر یہ وہ ایک ہے، اور وہ صفات کائنات میں اس کے علاوہ کسی کے اندر پھولوں کی مٹھاس اور ان کے رنگ و بو کے کیا فائدے ہیں؟ یہ فائدے ہیں کہ بھورے کیڑے مکوڑے کھینچے چلے آتے ہیں، وہ ان کو کھاتے پیتے ہیں اور ان کے بیج کچھ اٹھا کر نر کے مادہ پہ چھڑکتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کی دلچسپ زندگی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ دیکھیے امتحان میں کوئی یہ سوال تھوڑے دوں گا میں اس طریقے کا، آپ سے ویسے پوچھ سکتے ہیں مدھو مکھی
कीड़े मकोड़ों और पेड़ पौधों की जो आपसे ताल्लुकात है, इससे खुदा की तौहीद साबित कीजिए, खुदा को साबित कीजिए। तो आप बताइएगा फिर कैसे बताएंगे, इसका जवाब आप कैसे देंगे? आप कहेंगे कि कायनात में इन जो दुनिया जो दानिश्वर है उन्होंने रिसर्च से इस बात साबित की है कि जिस दिन ये पेड़ पौधे वजूद में आए उसी दिन ये कीड़े मकोड़े भी आए, और एक दूसरे के मुकम्मिल हैं, वो एक दूसरे के वजूद को कामिल कर रहे हैं, एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं जी। और इनके अंदर जो रंग और रूप और मिठास रखी वो इसलिए रखी ताकि खींचे चले आए, और इनमें इतना शऊर है कि ये उनको लेने के बाद उनके बीज नर के मादा पे छिड़कते हैं। अब इस सारे वाकयात को रिसर्च करने के बाद इंसान के जहन में खुद ब खुद सवाल उठेंगे कि ये शऊर उसे किसने दिया, ये रंग और रूप किसने दिया, ये छोटे छोटे पैर किसने दिए, ये सब काम इतनी बारीक ताजुब खेस जो ये वह है, ये क्या कहते हैं उसे, रूटीन है इनका, पेड़ का, पौधों का, कीड़े मकोड़ों का, ये किसने किया? क्या बेहिस और बेअक्ल मादा ये काम कर सकता है? नहीं, बिल्कुल एक ऐसी जात ने किया है जो लामहदूद इल्म का मालिक, ये इसका वही खुदा है। ठीक है, वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि।